السلام علیکم، میں ہوں آپ کی آن لائن ٹیچر اور وقت ہے آپ کی اردو کلاس کا۔ جی تو آج کا ہمارا عنوان ہے توصیف کا خواب۔ فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر میں ہم اس کی پڑھائی، وضاحت، مرکزی خیال اور اس کے مشکل الفاظ اور محاورات کے جو معنی ہیں وہ کر چکے ہیں، یعنی مشق کے پہلے 2 سوال ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے اس کے مختصر سوالات اور ان کے جوابات۔ تو دیکھتے ہیں پہلا سوال کون سا ہے۔ سوال نمبر 3، پہلا سوال، توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے کیا فائدہ ہوا تھا؟ جی تو چلتے ہیں صفحہ نمبر 17 پہ۔ یعنی مفلسی اور غریبی نے مذہب کی وقت رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ وقت اور یہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ توصیف جہیز میں کیا لے کر سسرال پہنچی تھی؟ اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ تیسرا سوال، توصیف کے دل پر کیا دیکھ کر چوٹ لگی تھی؟ خانہ خدا یعنی مسجد کی اجڑی اور ویران حالت دیکھ کر اس کے دل پر چوٹ لگی، یعنی وہ افسردہ ہو گئی۔ واپسی پر توصیف نے کیا دیکھا؟ سوال نمبر 4، واپسی پر توصیف نے کیا دیکھا؟ واپسی پر توصیف نے دیکھا کہ ایک غریب عورت اپنے بچوں کو 2-3 بچوں کو لے کے ایک جنگل بیابان جھونپڑی میں، اجڑی اور ویران جھونپڑی میں بیٹھی تھی۔ جی چھٹا سوال، کتنے عرصے میں مسجد تیار ہو گئی؟ تقریباً 1 ماہ کے عرصے میں مسجد تیار ہو گئی۔ توصیف کے بڑے لڑکے کو کیا ہو گیا تھا؟ توصیف کے بڑے لڑکے کو بہت تیز بخار تھا جو کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخری سوال، سوال نمبر 3 کا آخری حصہ، توصیف کو اپنے بیٹے کلیم کی بے ہوشی سے کیا خیال آیا؟ جب اس کے اپنے بیٹے کی جس کا نام بھی کلیم تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تب اسے اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے عوض اس سے بچھڑا ہوا تھا، یعنی وہ جو ذمہ دار تھا اس نے اس بچے کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، جو کہ اسے ملنے نہیں دیتا تھا اپنی والدہ سے۔ جی یہ تھے اس مشق کے مختصر سوالات اور ان کے مختصر جوابات۔ اب آتے ہیں تفصیلی جوابات کی طرف۔ توصیف کی کوٹھی کے بارے میں تفصیلات لکھیے۔ جی واپس چلتے ہیں پیج نمبر 17 پر، اور اس کا جواب ہمیں ملے گا فرسٹ پیراگراف میں۔ دریائے ہگلی کے کنارے ایک عظیم الشان کوٹھی ہے جس کے چاروں طرف ایک سرسبز خوشنما باغ مہک رہا ہے، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے۔ کسی قسم کا رنج و غم اس کے پاس آ کر پھٹکا تک نہیں۔ توصیف کے سسر نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے کے صرف سے ایک گاؤں میں بنوائی تھی، اور دور دور کے ماماروں نے اپنی صنعت کے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔ غریب عورت کی دکھ بھری داستان اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ وہ غریب عورت اپنے بچوں کو لے کے ایک جنگل بیابان میں ایک جھونپڑی میں بیٹھی تھی، اور توصیف کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے شوہر نے کیونکہ قرض ادا کرنا تھا ذمہ دار کا، جو کہ وہ ادا نہ کر سکا، اور اس کے نتیجے میں اس کے بچے کو ذمہ دار نے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا، اور
وہ اپنے بچے کی وجہ سے اداس تھی اور اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جی بیٹا، اسے جو سوالات ہیں ان کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو کہانی ہے اسے اچھی طرح پڑھیے اور سوالات کے جوابات کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ توصیف نے اللہ کی خوشنودی کس طرح حاصل کرنی چاہیے؟ توصیف نے پہلے اللہ کی خوشنودی مسجد کی مرمت کروا کر اللہ کے گھر کو آباد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے۔ توصیف کو غریب عورت کے دکھ کا احساس کب ہوا؟ توصیف کو غریب عورت کے دکھ کا احساس اس وقت ہوا جب اس کا اپنا بیٹا، جس کا نام بھی کلیم تھا، بائی چانس غریب عورت کے بیٹے کا نام بھی کلیم تھا، اور جو توصیف ہے اس کے بیٹے کا نام بھی کلیم تھا۔ جب اس کا اپنا بیٹا بیمار ہوا تو اسے اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بکھرا ہوا تھا، یعنی وہ ذمہ دار کے قبضے میں تھا۔ اس وقت اسے اس عورت کے دکھ کا احساس ہوا۔ توصیف کا ذمہ دار کے گھر جانے کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یعنی جب اس نے یہ آفر کی کہ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں تمہارے بچے کو لینے کے لیے، تم سے ملانے کے لیے، تو اس کی بہت توصیف کی یہ آفر سن کر اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ کبھی تشکر سے توصیف کا منہ دیکھتی، بلبلاتی تھی، گڑ گڑاتی تھی اور ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی کہ آج تم میری مدد کر رہی ہو، کل میں تمہاری مدد کروں گی، میں کوشش کروں گی کہ تمہارے جو احسان ہے میں اس کا بدلہ دے سکوں اور یہ جو رقم ہے وہ واپس کر سکوں۔ اپنے میں کچھ برتن بیچ دوں گی، ایک میرے پاس حل ہے وہ میں بیچ دوں گی اور میں کوشش کروں گی تمہارا قرض ادا کر دوں۔ لیکن توصیف اپنے بچے کی پریشانی میں اور اس کی حالت میں اس قدر محو تھی کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا، یہاں تک کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ عورت اس وقت اس سے کیا کہہ رہی ہے اور اپنے کن جذبات کا اظہار کر رہی ہے۔ جی توصیف نے خواب میں کیا دیکھا؟ توصیف نے دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا اس سے کہہ رہا ہے خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا، تو نے اس کی مامتا کی مدد کی، تیرا بچہ تجھ کو مبارک ہو، تو نے غریب کلیم کو ملوا دیا، اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل۔ یعنی اللہ نے اس نیکی کے صلے میں توصیف کے بچے کو بھی صحت اور تندرستی دی، اور اللہ نے، یعنی آپ کسی کا بھلا کرتے ہو، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر اجر دیتے ہیں۔ جی اور اہم سوال کے سبب توصیف کا مرکزی خیال۔ تو بیٹا اس کا مرکزی خیال یہ کہ اگر ہم آج، جیسا کہ آپ نے قصہ یوسف میں بھی پڑھا کہ جب حضرت یوسف سے ان کے والدین اور ان کے بھائی ان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے بلکہ اس سے بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں اس احسان کا بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں دلوں کو آباد رکھنا ہے، دلوں کو جوڑنا ہے، اور کسی غریب کی مدد کرنا، اس کی دکھ اور تکلیف میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ ایک نو ڈاؤٹ مسجد تعمیر کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جی تو یہ تھے خواب، قصہ یوسف کا خواب، ہم اور ہمارے خواب، جس میں کہ فٹ بال
کھیلنے والے بچوں کی، جن کے پاس وہ جو بے یار و مددگار تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن ہمت، طاقت اور بھروسے کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے اپنا جو خواب ہے وہ پورے کیے اور اپنی زندگی کو بدلا۔ اور آج اس سلسلے کا ایک اور ٹاپک مکمل ہوا، وہ ہے توصیف کا خواب۔ جی تو اب دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔